حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم پڑھا کرو۔ قرآن کے قیامت کے دن یہ پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، خاص طور پر سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جو کہ زہراوین، دو نہایت روشن چیزیں ہیں، ان کو پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں بڑی برکت اور اس کے چھوڑ دینے میں بڑی حسرت ہے۔ دھوکے باز اور فریبی شیاطین اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کوہان کی طرح ہے، جس طرح اونٹ کے جسم میں سب سے اونچے اور نمایاں حصے کو کوہان کہا جاتا ہے، اسی طرح اس سورت کا مقام بھی بہت بلند اور نمایاں ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن کے خاص ذوق عطا فرمایا تھا، انہوں نے نبی کریم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ بقرہ کو کئی سال میں پڑھا اور سیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جو شخص بھی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جانتا تھا، اس کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اچانک ان کا گھوڑا اچھلنے کودنے لگا، انہوں نے جیسے ہی پڑھنا بند کیا تو گھوڑا بھی چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ جب انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پہلے کی طرح اچھل کود شروع کر دی۔ یہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا قریب ہی سو رہا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑے کے اس اچھل کود میں میرا بچہ کچلا نہ جائے۔ میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو ایک روشن بادل دکھائی دیا جس میں مشعلے سی روشن تھی۔ پھر میں اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آیا اور دیکھتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے تمام صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن رہے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے بھی موجود رہتے اور سب کو نظر آتے۔ آپ نے 2